جی سر، تھوڑا حکمت عملی جو ہے نا اس کے تھوڑا آپ ایکسپلین کر دیں کہ چلے ہم سیرت پڑھی بھی ہوئی ہے لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، یہ حکمت عملی کیسے ہم کوئی کریٹ کریں کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں. سیرت تو تقریباً سارے پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو اصل مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. یہ حکمت عملی کیا ہوگی اس میں؟ زبردست کوشچن. یہ دیکھیں، یہ اس کا تعلق نفسیات سے ہے. ٹھیک ہے، نفسیات کیا ہوتی ہے جو اللہ نے بنائی ہے کہ ہمارے جو اندر سگنل چلتے ہیں وہ کیسے چلتے ہیں. جب آپ کسی چھوٹی چیز کے متلاشی ہوتے ہیں نا تو اندر والی فطرت آپ کو ملامت کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنی ذاتی طور پہ میٹیریل کی خواہش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں. پھر آپ صبر بھی نہیں کر سکتے، پھر کسی کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، پھر کام ڈاؤن ہو کے حکمت عملی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. پھر آپ جذباتی ہوتے ہیں، بہت زیادہ. کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سٹیج ہوتی ہے ایک جذباتی پن کی بھی، لیکن یہ ہے کہ وہ جب آپ دیکھیں کہ آپ جب دوسروں کی خدمت کا ہی کو سکسیس سمجھیں گے، جب دوسروں کی خدمت کو ہی سکسیس سمجھیں گے، جب دوسروں کی پرابلم کو سالو کرنے کو ہی خدمت سمجھیں گے یا اپنا اصل سکسیس سمجھیں گے، تو آپ کا بیرومیٹر چینج ہو گیا نا، فلپ ہو گیا نا. جیسے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ادھر سے ادھر ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلے کہاں بکری چلانے والا تو پھر کہاں پہ، تو فلپ ہوا نا. یہ فلپ ہے. ٹھیک ہے، کہ اپنی ذات سے میٹیریلی نکل کے، میٹیریلی یعنی ویسے تو وہ بھی آپ کی ذات کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی، لیکن میٹیریلی اپنی ذات سے نکل کے جب آپ دوسروں کی خدمت کا جذبہ، یہ فٹیک نہیں، جذبہ، ٹھیک ہے، جذبہ اپنے اندر قائم کر لیں گے اور اپنے آپ کو اس میں فائدہ سمجھیں گے اور اس میں سکسیس سمجھیں گے، تو پھر حکمت عملی آپ کر لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. پھر آپ نفسیات پہ قابو پا لیں گے، اپنے پہ بھی اگلے کے بھی نفسیات سمجھیں گے، کیونکہ حکمت عملی نفسیاتی چیز ہے نا. کہ ابھی آپ کو کوئی بندہ ایسے ہو گیا، آپ کو غصہ آ گیا بڑا سخت، ٹھیک ہے، آ جاتا ہے. مطلب یہ بھی ایک اچھے آدمی کی بھی نشانی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو سمجھ آئی ہے کہ اچھائی یہ ہے تو برائی یہ ہے، تو وہ اچھائی کے اوپر ڈٹ جاتا ہے اور برائی کے اوپر تلوار اٹھا کے فوراً جناب اس کو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یہ بھی ایک ناٹ ویری بیڈ. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ حکمت عملی اس سے اگلی سٹیج ہے کہ جب آپ اپنے اگلے کا فائدہ دیکھ رہے ہو نا، ٹھیک ہے، کہ یار اس کے نفسیات کو بھی سمجھ رہے ہو کہ یہ جلدی جلدی جو ہے نا اس پہ آئے گا نہیں، کہ اس کی عادت ہے، اس کی یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ فائدہ بھی دوسرے کا ہی سوچ رہے ہو، تو کرتے کرتے آپ کے اندر تحمل آ جائے گا، صبر آ جائے گا اور لانگ ٹرم میں چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے، اور اس لانگر ٹرم میں جو بھی رزلٹ آئے گا اس کو اپنی کامیابی محسوس کرو گے. ٹھیک ہے نا، چاہے آپ کی جان چلی جائے، چاہے آپ مر جائیں، لیکن آپ کی انٹینشن جو ہے وہ ہے نا، وہ آپ فوراً رزلٹ لینے کی کوشش نہیں کرو گے. صحیح ہے، بلکہ جو وہ رزلٹ آپ کی موت کے بعد بھی آئے گا وہ بھی تو آپ کی سکسیس کا ہی کنٹریبیوٹ کرے گا وہ. تو اس لیے آپ کو مرنے سے فکر نہیں ہوگی، نہ آپ کو بہت جلد بازی ہوگی کہ میں جلدی جلدی کروں، میرا ٹائم جا رہا ہے، میرا وہ جا رہا ہے، بس آپ کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک چنگاری جلا لی ہے ایسے نا، وہ ایسے چلتی جائے گی. ٹھیک ہے، تو جب آپ میٹیریلی سوچیں گے، جب آپ کا میٹیریل، تو آپ کو جلدی ہوگی پھر. ٹھیک ہے نا، آپ کہیں گے ابھی تو میں مر جاؤں گا، کھاؤں گا کیا؟ ٹھیک ہے، پھر تو کھانے کو بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے لانا ہے تو ابھی لگانا ہے، پیسے کپڑے لگائیں تو ابھی لگائیں. ٹھیک ہے، میری عزت بنے تو ابھی بنے. ٹھیک ہے، میری انام متاثر ہو رہی ہے تو میں ابھی سیٹ ہو نا، کیونکہ میٹیریل میں پھر وہ بھی ہوتی ہے نا کہ وہ ختم ہونے والی چیز ہوتی ہے، تو آپ کو فکر لگی ہوتی ہے یہ ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، پیسے ختم نہ ہو جائے کپڑے ختم نہ ہو جائیں، تو آپ پینک ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ اس موڈ میں جاتے ہیں نا تو پھر تو یعنی کہ ریئل مینو میں اگر کوئی چلا جائے تو پھر تو ایسے نا سکوت، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ فلپ، مائنڈ کا فلپ جو ہے نا، کہ دوسروں کے لیے، یعنی سیاست کی جو ہم بات کر رہے ہیں یا پولیٹکس کی بات کریں، یہ بھی جو پازیٹیو اس کا ایٹیچیوڈ ہے وہ یہی ہے نا
دوسروں کے پرابلمس کو سولو کرنا. اپنے پرابلم جو ہے نا وہ سروائیول کی حد تک ہی سالو کریں گے نا, اور کتنا کریں گے, لیکن ہم زیادہ بڑھ گئے ہیں نا اس سے کیونکہ ہم کامیابی ادھر سمجھتے ہیں. تو اپنا جو پرابلم کی سالونگ ہے وہ یا کیا کہتے ہیں سروائیول کی جو ہے وہ سروائیول کی حد تک ہے, مجھے کھانا مل جائے, مجھے کپڑے دھو مل جائیں, مجھے یہ مل جائے, تاکہ میں تازہ دم ہو کے معاشرے کے پرابلم کو سالو کروں. کیونکہ جب میں معاشرے کے پرابلم کو سالو کروں گا تو مجھے سکون ملے گا, اور اصل پرپز بھی یہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے مجھے اور بھی, یعنی اگر آپ فردر اس کی عزت بھی کریں, عزت مجھے چاہیے, تو عزت بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, لیکن آپ چاہ نہیں رہے ہوں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ وہ پتہ نہیں کئی دفعہ چھوٹے تھے نا, ہم تو کوئی بتاتے تھے ایسے ہی نا, وہ کوئی پہلیاں تھی یا کیا تھی, وہ کہتے تھے کہ یار یہ ایک سیکرٹ ہے. تو انہوں نے گیدڑ سنگھی یا کوئی ایسے نا ایسی بات کرتے ہوتے تھے نا, تو یہ کسی کو بتانے نہیں, اگر جس کو بتائیں گے نا تو یہ اس کا اثر ضائع ہو جائے گا. ادروائز آپ اس سے بہت میجک کر سکتے ہیں. ایسی کوئی میرے خیال میں کارٹون ٹائپ بھی کوئی چیز تھی اس طرح کی, کہ اگر آپ نے اپنی عزت کے بارے میں فکر کرنا شروع کر دی تو پھر عزت جائے گی, ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو آپ نے عزت کی فکر نہیں کرنی, آپ نے وہ کام کرنا, عزت بڑھ جائے گی. یہ اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے اگر انٹینشن بنا لی کہ مجھے میرے پاس پیسے آئیں, آپ نے انٹینشن بنا لی کہ میری عزت بڑھے, میں اس کے لیے کام کروں, ریاکاری جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی کو کہتے ہیں نا, کہ آپ نے وہ پھر اللہ تعالیٰ یہی کہے گا کہ یہ تو نے تو اس لیے کیا ہے. لیکن جب آپ خالص ہو کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر کسی کی خدمت کریں گے, کسی کے لیے دنیا کے مسائل حل کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت آپ کو بے شمار ملے گی, تھوڑی نہیں ملے گی پھر. لیکن آپ چاہیں گے, جس دن چاہیں گے اس دن ختم ہو جائے گی. تو یہ ہے, تو یہ فلپ جو ہے نا جب ہوگا تو اچھا. ہاں, دوسرا کیا ہے کہ جو پھر آپ کا کوشچن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نوٹوریس لیڈرشپ ہے ان کے اندر بھی بڑی حکمت عملی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ ایک ریز ہو سکتا ہے یار وہ بھی حکمت عملی کرتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں بڑا سیدھا ہو تو تب چلتی ہے بات. ان میں اور اچھے لیڈر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں, ان میں اور جو بندہ دنیا کی یا کسی کی فکر ہی نہیں کرتا, اپنی کرتا رہتا ہے, بے شک اچھے طریقے سے ہی کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو اور ڈاؤن ہوتا ہے. اس میں یہ جو نوٹوریس لیڈرشپ ہے اور حکمت عملی کا استعمال کر رہا ہے, اور ایک وہ لیڈر ہے کہ جو بالکل خالص اللہ کے لیے کرتا ہے اور لوگوں کے لیے کرتا ہے, اور صرف اللہ کی خاطر, کیونکہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کہتا ہے کہ سکسیس ہے ہی اسی میں, ٹھیک ہے. تو جب ان دونوں کو کمپیئر کریں گے نا تو پھر آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گی کہ جو نوٹوریس لیڈرشپ ہوگی وہ کیوں صبر کرتا ہے. وہ لانگر ٹرم میں دیکھتا ہے. بس اس کی سوچ اتنی ہوتی ہے کہ میں یہ میٹیریل مجھے چاہیے, کہ یہ مجھے پیسے چاہیے, لیکن آج نہیں چاہیے, مجھے 10 سال کے بعد چاہیے. تو جب وہ 10 سال کے بارے میں سوچتا ہے نا تو اس کے اندر صبر آ جاتا ہے, اس کے اندر حکمت عملی ایکٹیو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں یہ کروں گا, میں ادھر جاؤں گا, میں یہ کروں گا, ادھر سے مجھے کیا ہوگا, میرے پاس پیسے آئیں گے, ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا دور اندیش ہوتے جائیں گے اتنا آپ صبر والے ہوتے جائیں گے, حکمت والے ہوتے جائیں گے, رائٹ. لیکن جو ہی آپ, یعنی کہ جو اسلام کا نظام ہے وہ تو آخرت والا ہے نا, کہ آپ کی سوچ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور آپ یہ جو خدمت یا کسی کے پرابلم کو سالو کر رہے ہیں یہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں گے ایک جو نوٹوریس لیڈر ہے اس کی یہاں پہ سوچ ہے اور آپ کی وہاں پہ ہے. کمپیریزن ہے کوئی جو کہ آپ آج کی ڈیٹ میں دیکھ سکتے ہیں ایسے لوگ, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو میٹیریلی ویسٹ کی مثال دے دی کہ ویسٹ کے پاس ریسورسز کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی حکمت عملی یعنی کہ پاور کی طرح کریکٹر کو بہتر کر کے اور کیسے میں نے اپنے آپ کا سکہ جمانا ہے وہ اس نے اپنا قائم رکھا ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو اس, ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے ہم بھی اس سے وہ ڈومیننٹ ہے ہمارے اوپر. تو جب اسلام کی بات آ جائے, وہ اصل مسلمان ہو جائے بندہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈومیننٹ نہیں ہوگا؟ تو آج نہیں ہے ڈومیننٹ, تو ہمیں اپنے اندر ہی ایپ تلاش کرنا چاہیے.
چلیں جی، آج ہماری کافی اچھی ڈسکشن رہی اور بڑا مزہ بھی آیا کہ جو پولیٹکس ہے یہ کیا چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے حکمت عملی اور پولیٹکس کی اپنے دور میں، اور کیسے وہ ہمارے لیے باعث مثل راہ ہیں. تو کس طریقے سے ہمیں ان کی زندگی سے سیکھ کر آج کے جو مسائل ہیں، آج کے جو پرابلم ہیں ہمارے، ان کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں اور کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یونٹی کا کنسیپٹ ہے اور جسٹس کا بھی کنسیپٹ ہے. تو یونٹی تب آئے گی جب آپ اچھے لیڈرز کریٹ کریں گے اپنے ارد گرد، اور جسٹس کرنا بھی اس لیڈر کا کام ہے کہ جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو جب بھی آپ کسی لیڈر کا انتخاب کریں اپنے ارد گرد، تو پہلی جو کوالٹی ہے اس کے اندر وہ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا انصاف پسند ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کتنا جسٹس کرتا ہے، کتنا یعنی کہ اپنے معاملات کو صرف نہیں دیکھتا بلکہ آپ کے معاملات کو دیکھتا ہے. تو یہ اپنے ارد گرد کسی کی بہت پبلسٹی ہو، کسی کی مطلب ایسے ہی مشہور ہو، لیکن آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی کہ وہ کتنا مشہور ہے، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنا انصاف پسند ہے، کتنا رحم دل ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی جزا و سزا صحیح رائٹلی دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ انسان جو ہے وہ آپ نے چننا ہے اپنے ارد گرد. یا اگر کسی کی بائی ڈیفالٹ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوتی ہیں پوزیشنز، جس میں ہسبینڈ بن جاتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، پھر آپ پیرنٹس بن جاتے ہیں، تو یہ ایک بائی ڈیفالٹ پوزیشن ہے. اب اس پوزیشن کو اگر کوئی بندہ فل کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جسٹس قائم رکھے، رحم دلی قائم رکھے، ٹھیک ہے. تو وہ کیونکہ اس کو اگر کوئی بھی ریپلیس کرے گا نا تو وہ پھر فطری نظام خراب ہوگا. اس کے علاوہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ ان لوگوں کو اپنا رہبر بنائیں جو انصاف پسند ہے، اور بنائیں ضرور، یہ میں کہنے کا مقصد ہے. اور اگر آپ عام بندے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا آپ کے اندر کوئی اسکل ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں، معاشرے کا درد رکھتے ہیں، معاشرے کی پرابلم کو سمجھتے ہیں، تو آپ چھوٹے چھوٹے مسائل میں خود انٹرفیئر ہونا شروع کریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہم بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے ہم بات کر رہے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ازل کی بات ہے. بڑا ایک خوبصورت نظام ہے، بڑا ایک دیکھیں جو سورج ہے یہ سینٹر میں ہے، پھر ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں، انہیں پلانٹس جو ہیں، پھر وہ کسی اور کے گرد گھومتا ہے، وہ پھر آگے کسی اور کے گرد گھومتا ہے. پورا ایک نظام ہے. اوپر آسمان پہ دیکھیں اگر آپ، جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر گلیکسیز ہیں، ایک گلیکسی دوسری کے پتہ نہیں گھومتی ہے، اور اتنا وسعت ہے اس کے اندر، لیکن ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے. تو اس کی بنیادی جو ہمیں تھوڑی سی عقل کے ساتھ سمجھ میں آئی ہے، اس سے بے شمار اور فیکٹرز بھی ہوں گے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک نظام ایک بدا ہوا ہے، ایک یونٹی کے اندر ہے. تو جب ہماری یونٹی نہیں رہے گی کسی بھی معاملے میں، اپنی کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پیسے چار آپ کو آ ہی جائیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ آپ کو کوئی سکون ملے گا، نہ آپ کو زندگی میں کوئی کامیابی ملے گی، نہ کوئی آخرت میں ملے گی. اس لیے ملک کی پولیٹکس میں بھی حصہ لیں، یہ ہر بندے کا فرض ہے، ٹھیک ہے. کسی نہ کسی لیول پہ آپ انٹرفیئر ہوں، کہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ پوزیشن لینے کے لیے، بلکہ کہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کس کے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، تو آپ وہاں پہ آواز اٹھائیں، بات کریں، کیونکہ یہ چیزیں ساری ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں. تو آپ انشاءاللہ زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.